نعرہ رسالت، عرس قاسمی، حضور امان اہل سنت، حضور امان اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ ہم لوگ اپنے مرشد اعظم کے اس سالانہ فاتحہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں مرشد کے مرشد کا عرس بھی شروع ہو چکا ہے۔ برکاتیوں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے مرشد اور مرشد کے عرس میں یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور مرشد کے شہزادے کو سن رہے ہیں، جن کی بار بار ہمیں کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو اگر اس پہ عمل کر لیں تو ہماری یہاں کی زندگی کامیاب ہو جائے اور وہاں کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ کل ہم نے علامہ وقار عزیزی صاحب سے اپنے مرشد کے بارے میں ایک شاندار بیان سماعت فرمایا۔ ابھی ہمارا بچہ ہمارے مرشد کے بارے میں ابھی بھی ماشاءاللہ گویا 27 سال ہو چکے ہیں دادا حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں برکاتی ایسے موجود ہیں جو اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے پیر کی آنکھوں کی زیارت کی۔ حضرات گرامی، ان کی تعلیمات کو ہمیں سننا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ ان کی زندگی پہ انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے تو یہ زندگی بھی کامیاب ہے، وہ زندگی بھی کامیاب ہے۔ ابھی میں حضور شرف ملت کی ایک منقبت اپنے مرشد اور آپ کے مرشد کی شان میں پڑھوں گا۔ ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ میسیجز چلاتے ہیں، اس طریقے کے میسیجز چلاتے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چھیڑیں اور وہ ہم چھڑ جائیں اور ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کریں، لیکن ہم انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کا اگر دامن پکڑا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے پکڑا ہے، کیونکہ یہ دامن ہمیں انہوں نے دیا ہے جو ماشاءاللہ صاحب کشف ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے ان کو برتا ہے اور جو یہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہو گے، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تمہاری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور وہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لوگ کبھی کبھی چھیڑنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ میسج لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت سے وابستہ نہ ہوتے تو شاید مہرارہ والے کچھ نہ ہوتے۔ ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں تم بیوقوف ہو، تم مینٹل ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کرا لو پہلے۔ یہ ایک برکاتی اور ایک عالم جانتا ہے کہ یہ وہ خانقاہ ہے جو 800 سال سے ہندوستان میں جس کا پرچم لہرا رہا ہے۔ کل حضرت نے بتایا تھا کہ کیسے کیسے عظیم الشان شہزادے حضرت صاحب دعوت الصغریٰ کے اس ہندوستان میں ہوئے اور جنہوں نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عرب کی دنیا میں اپنا لوہا بنوایا۔ ایسے ایسے علماء ہوئے کہ اگر ان کے بارے میں عرب میں جا کے ذکر کر دیا جائے کہ وہ علماء اکرام ہندوستان کے ہیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے، کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کا عالم سمجھ رہے ہیں، یہ تو کوئی مصری عالم ہے، یہ تو کوئی یمنی عالم ہے۔ اس خاندان پہ اللہ رب العزت کی ایسی برکتیں ہیں کہ ہمارا خواجہ صاحب سے صرف ایک واسطے سے ایسا رشتہ ہے۔ ہمارے جد حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ خواجہ صاحب کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ الرضوان کے خلیفہ ہیں۔ اس خاندان کو ہمیشہ وہ امتیاز حاصل رہا کہ خود وقت کا مجدد جب پیر کی تلاش میں نکلتا ہے تو مہرارہ شریف حاضر ہو جاتا ہے۔ اپنے پیر کی تلاش میں روتے رہتے تھے۔ ایک دن دادا حضور ان کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں رو مت، انشاءاللہ وہ شخصیت جلد تشریف لانے والی ہے جو تمہیں اپنے مرشد سے ملا دے گی۔ پھر حضرت تاج الفضول بدایونی تشریف لاتے ہیں اور ان کو مہرارہ شریف لے کر آتے ہیں۔ یہاں ان کے پیر حضرت علی رسول احمدی فرماتے ہیں آئیے ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت دراصل ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے۔ یہ وہی مسلک ہے جو حضرت شاہ آل رسول احمدی کا مسلک ہے، جو سرکار نور کا مسلک ہے، جو سرکار اچھے میاں کا مسلک ہے، جو سرکار آل محمد کا مسلک ہے، جو سرکار شاہ برکت کا مسلک ہے، جو بزرگان دین کا مسلک ہے، جو خواجہ صاحب کی بتایا ہوا راستہ ہے، غوث پاک کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ یہی وہ مسلک ہے جو مسلک حق اہل سنت و جماعت ہے۔ جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اور ان کی سچی غلامی کی وجہ سے چنا ہے۔ اور آپ کو بھی یہ وصیت ہے میرے تمام بزرگوں کی، چاہے وہ حضور سید العلماء ہو، چاہے احسن العلماء ہو، چاہے حضور امین ملت ہو، چاہے حضور رفیق ملت ہو، واقعی میری کیا اوقات ہے۔ میرے دادا فرماتے ہیں اپنے مرشد کے بارے میں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے، تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلائے مت رضا، اور میں ان کا خادم، ان کا غلام، میں یہ اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلائے مت رضا۔ ہم ان مخالفین کو، ان چھیڑنے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں تم جل رہے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فضل نہیں عطا فرمایا ہے، تمہاری آنکھیں وہ بات دیکھ نہیں پا رہی ہیں، اور تم کیا اپنے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہو کہ جس نے پوری اپنی زندگی حفظ ناموس رسالت کے لیے صرف کر دی، اگر آج اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو تمہیں کھجلی ہوتی ہے، تمہیں پریشانی ہوتی ہے، تم ہمارے خلاف اسٹیٹس لگانے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا حضور سید العلماء نے نہیں فرمایا کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، تو اے میرے برکاتیوں اور طلبائے جامعہ احسن البرکات، زندگی رہے نہ رہے، ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ دامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہنا، یہی اگر نچوڑ میں تمہیں تعلیمات حضور احسن العلماء اور حضور سید العلماء کی تعلیمات کا اگر نچوڑ بتا دوں تو وہی ہے، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت دراصل مسلک خاندان برکات ہے، اور اس کو اگر آپ جانیں گے تو اس میں پورا دین سمجھ آئے گا۔ تو ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے قائم رہنا، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہے، اسی میں ہماری وہ زندگی بھی کامیاب ہے۔ آئیے منقبت کے چند اشعار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اے کہ تیری فکر سے پر نور ہیں سب کے دماغ۔ اپنے مرشد کی پوری شخصیت کو اپنے ذہن میں سمانے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے پرانے برکاتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے کہ تیری فکر سے پر نور ہیں سب کے دماغ، اے کہ تیری یاد سے روشن ہے سینوں کے چراغ، اے کہ تیری فکر سے پر نور ہیں سب کے دماغ، اے کہ تیری یاد سے روشن ہے سینوں کے چراغ۔ حافظ و قاری و عالم صوفی و واعظ امام، حافظ و قاری و عالم صوفی و واعظ امام، کیا مہکتے پھول رکھتا تھا تیری ہستی کا باغ۔ تو تھا شان قادریت، امتیاز سنیت، ساقی برکات تو نے بھر کے باٹے تھے آیاغ۔ کل وقار عزیز صاحب بتا رہے تھے کس طریقے سے موریشس سے آئے تھے تو رفاعی شیخ نے کہا تھا کہ تمہیں عظیم قادری شیخ ملیں گے، ان کی یہ پہچان ہے، تو تھا شان قادریت۔ ایک تو یہ لوک لگنے کی وجہ سے، تو تھا شان قادریت، امتیاز سنیت، ساقی برکات تو نے بھر کے باٹے تھے آیاغ۔ ہند و پاک و یورپ و افریقہ سے نیپال تک، ہند و پاک و یورپ و افریقہ سے نیپال تک، سلسلے نے تیرے دم سے کس قدر پایا فراغ۔ لوگ تو باتوں سے دیتے ہیں بزرگوں کی خبر۔ کل حضور رفیق ملت فرما رہے تھے، ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری نظروں کی زیارت کر لیا کرو، ہم نے ان عظیم بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ دیکھیے، لوگ تو باتوں سے دیتے ہیں بزرگوں کی خبر، تیری نظروں سے ملا کرتا تھا اگلوں کا سراغ۔ تیری فیاضی کا شہرا کریا کریا کو بکو، تیری فیاضی کا شہرا کریا کریا کو بکو، دینے والے نے تیرے ہاتھوں کو بخشا تھا فراغ۔ مفتی شریف الحق فرماتے ہیں، علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں، علماء اکرام کی کتابوں میں پڑھیے کس طرح فیاض تھے ہمارے مرشد اعظم ہند۔ آبروئے خاندان متم اشبال تھا، آبروئے خاندان متم اشبال تھا، تیری صورت دیکھ کر کافور تھے غاغ و قلاغ۔ مہر و ماں کی شکل میں چمکا کریں گے حشر تک، مہر و ماں کی شکل میں چمکا کریں گے حشر تک، تجھ سے محرومی کے غم میں دل نے جو کھائے ہیں داغ۔ آج بھی جب اپنے مرشد کو یاد کر لیتے ہیں تو آنکھیں رونے لگتی ہیں، ان کی یاد آتی ہے، وقت کے گزرنے سے یاد میں کمی نہیں ہوتی، پھر بعد سوا آئی ہے پھر رونے کو ہے دل۔ جب بھی انسان اپنے مرشد، کیونکہ یہ محبت خدا اور رسول کی محبت سکھاتی ہے ہمیں، اس لیے جب بھی ہم اپنے مرشد کو یاد کرتے ہیں ہمارا دل رونے لگتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزار پاک پہ نہ جانے کتنے برکاتی بیٹھے رہتے ہیں اور رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ مصطفیٰ حیدر حسن جنت میں ہے ایمان ہے، مصطفیٰ حیدر حسن جنت میں ہے ایمان ہے، نام کی اجزائے پاکی سے یہی پایا سراغ۔ کیا ماشاءاللہ نام ہے کہ مصطفیٰ میرے آقا کے نام سے، حیدر مولا کائنات اور حسن، مصطفیٰ حیدر حسن جنت میں ہے ایمان ہے، نام کے اجزائے پاکی سے یہی پایا سراغ۔ اب جو کل رات گزری ہے ماہ غوث پاک کی سب سے منور رات تھی، ماہ غوث پاک کی سب سے منور رات تھی، جب جہان خاک کی بندش سے پایا تھا فراغ۔ بس بیٹا سن لو بات، اب آخری شعر ہے، اس میں ان کی تاریخ وصال نکالی ہے۔ سوئے جنت جا چکے ہیں سیدی مغفور آہ، سوئے جنت جا چکے ہیں سیدی مغفور آہ، اشرف مغموم نے قرآن سے پایا ہے سراغ۔
اشرف مغموم نے قرآن سے پایا ہے سراغ، ہے کہ تیری فکر سے پر نور ہیں سب کے دماغ، ہے کہ تیری یاد سے روشن ہے سینوں کے چراغ۔ حضرات گرامی، اور اس کی پہلی محفل میں ہم سب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لائے اور خیریت سے آپ اپنے گھر جائیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی طریقے سے ہم مسلک مرشد اعظم، مسلک سید العلماء یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں اور اسی مسلک پہ ہمارا خاتمہ ہو، یہی دعا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔